سبحان اللہ حمدا للہ ولا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہمارا درس تجوید قرآن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم درس تجوید میں آپ کے سامنے عرض کریں گے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے پڑھنے میں کہیں تو لکھا ہوتا ہے، کہیں جیم لکھا ہوتا ہے آیت کے درمیان، کہیں میم ہوتا ہے، کہیں لام الف ہوتا ہے، کہیں نقطے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں دیکھیے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہماری زبان تو ہے نہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ قرآن میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا جب نہیں سمجھتے ہیں تو رکنے کی بنا کے اوپر معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثلا میں لکھوں، بہت مثال مشہور ہے، روکو مت جانے دو، کہ اگر ہم یہاں پر روکو پر کوما لگائیں گے، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کوما یہاں کے بجائے کہاں لگائیں؟ روکو مت جانے دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جانا۔ تو کوما لگانا، اگر ہم روکو پر کوما لگاتے ہیں، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو روکنا ہے۔ اگر ہم مت پہ کوما لگاتے ہیں، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب جانا۔ تو معنی یہاں پہ کوما لگائے تو معنی اور ہیں، یہاں پہ کوما لگائے تو معنی اور ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے کہ ہم اگر صحیح جگہ نہیں رکیں گے تو معانی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو چونکہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے، اس لیے علماء تجوید نے کچھ علامتیں بنائی ہیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے قرآن میں رکیں اور معنی کی تحریف کا شکار نہ ہوں اور معنی تبدیل نہ ہونے پائیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں، مثلا تا ہے، جیم ہے، میم ہے، لام الف، ان تمام چیزوں میں جو اہم چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا، سب سے اہم کیا چیز؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی، بیچ میں کیا ہے؟ آیت نمبر آتا ہے، مثلا 1 2، یہ آیتیں آتی ہیں، اوکے، یہاں پہ آیتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ علامتیں آیت کے اوپر ہوتی ہیں، مثلا یہاں پہ لام الف بنا ہوا ہے، یہاں میم بنا ہوا ہے، تو اس کو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آیت کے اوپر علامت بنی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے، تو اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں پہ آیت ہے وہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز ہے کیا؟ ایک ہے لام الف اور ایک ہے میم، ان دونوں کو بہت دھیان رکھیے آپ۔ اگر کہیں آیت کے درمیان میں میم اس طریقے سے لکھا ہوا علامت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وقف لازم ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، نہیں ٹھہریں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں آیت کے درمیان لام الف لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ نہیں ٹھہرنا ہے، اگر ٹھہریں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ بقیہ علامتوں میں کیا ہے؟ کہیں رکنا جائز ہے، کہیں وقف مطلق ہے، کہیں رکنا بہتر ہے، کہیں نہ رکنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آیت کے درمیان کہیں میم لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے، بھائی وقف نہیں کریں گے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اگر لام الف لکھا ہوا ہے آیت کے درمیان، آیت پہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن آیت کے درمیان ہے، تو پھر آپ کو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے، نہیں ٹھہریں گے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک چیز اور ہے جو 3 نقطے کی بات ہے، یہ 3 نقطے جہاں ہوتے ہیں 2 مرتبہ ہوتے ہیں، مثلا آیت میں ایک مرتبہ یہاں آیا، ایک مرتبہ یہاں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے، ان دونوں میں سے ایک جگہ وقف کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہاں ٹھہر رہے ہیں تو یہاں نہیں ٹھہریے، یہاں ٹھہرے تو یہاں نہیں ٹھہریے، بس اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو سب سے پہلی بات میں پھر عرض کروں آپ کے سامنے کہ قرآن کو بہت فاسٹ پڑھنے کا کہیں ایوارڈ نہیں ہے، قرآن کو اچھا پڑھنے کا ایوارڈ ہے، قرآن کو اچھا پڑھنے کا اچھا ہے۔ لہذا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، سانس لے لے کے پڑھیے، بہت فاسٹ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور خاص طور سے نماز میں جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے الحمد کا سورہ، انا اطعنا کا سورہ، قل هو اللہ کا سورہ آپ پڑھیے، تاکہ نماز کے اندر آپ کی کوالٹی پیدا ہو۔ رکوع میں جائیے، سجدے میں جائیے تو عین سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اعلیٰ ہم لوگ اعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ غلط ہے، کیا ہے؟ اعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ان تمام چیزوں کی رعایت کیجیے۔ بہتر سے بہتر نماز پڑھیے، بہتر سے بہتر اللہ کے بارگاہ میں اپنی نماز کا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہماری درس تجویز سے استفادہ کریں گے، اپنی نمازوں میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی قرات کو اچھی کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر قرآن اور نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر، اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والی ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جو لوگ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے اچھے کمنٹ سے ہم کو نوازیے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں بہتری پیدا کر سکیں۔ خدا دعا پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔